بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے موضوع کے مطابق بہت سی اہم گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ آج کے مسلم معاشرے کے اندر جو خامیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خامیوں اور خرابیوں سے کیسے نکلا جائے۔ جی، مسلمانوں میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، ہم ان خوبیوں کو ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ ان نقائص کو یا ان خامیوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں تاکہ اپنی ان خامیوں کو دور کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحدیات کا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا کہ مشکل سے، پرابلم سے کیسے نکلنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اہل مکہ جب مکمل طور پر تنگ آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم کر لیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا پیغام لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، متاثر کر رہا ہے، تو ان کے خلاف کوئی حتمی اقدام کیا جائے۔ دو کیے جا سکتے تھے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یہ بڑا مشکل تھا اس قبائلی نظام کے اندر۔ ایک یہ پروگرام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ قبائلی نظام میں کسی قوم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل اور سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، معاشی اور سیاسی بائیکاٹ کر دیا جائے، تو اس کا معاشرے کے اندر سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سارا طے کرنے کے بعد بائیکاٹ کر دیا، اور انہیں یقین تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے ٹیک دیں گے، قریش گھٹنے ٹیک دیں گے، اور انہیں جو قریش کی یا بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے اوپر دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ ریئیکٹ کریں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں کہ نہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت تقریباً 300 کے لگ بھگ بڑے جفاکش مسلمان تھے۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ہم تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی قوم کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو نفرتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، اور دعوت کا جو کام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں نے تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ان سے لڑ کر پہنچانا یہ مشکل ہو جائے گا، نفرتیں عروج کو پہنچ جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے شیب ابو طالب میں رہائش کو پسند کیا۔ شیب ابی طالب میں قریش مکہ نے محصور نہیں کیا تھا۔ یہ تاثر بسا اوقات ہمیں غلط پیدا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا تھا۔ آپ اپنے ارادے اور اپنے عزم سے وہاں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کام کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ شیب ابی طالب جو تھا یہ ایک آزاد علاقہ تھا۔ سرزمین مکہ میں بہت سی پابندیاں تھیں، ان تمام پابندیوں سے نکل آئے۔ مسلمانوں کو آزادی تھی کہ وہ کھل کر تعلیم و تعلم کا، دعوت کا کام کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں یہ کام کیا کہ دن رات دعوت کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام کرتے رہے۔ اور یہاں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بھی نکالا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، باہر سے آنے والے قبائل کے ساتھ رابطے قائم کیے، تو مختلف وفود کے ساتھ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود کے ساتھ رابطے قائم ہوتے رہے، اور ایک لنک قائم ہو گیا اہل مدینہ سے بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راستہ نکالا۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 سال کے اندر اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں
مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلموں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی، غیر مسلم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا رہا، ان کو رہائش بھی دی، ان کو پروٹیکشن بھی دیا، لیکن کسی کو اس دوران مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد تو اسلام قبول کیا، لیکن شیب ابی طالب میں اسلام قبول کرنے کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثبت سوچ کے ساتھ ایک انداز اختیار کیا، ایک پلاننگ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ودن 3 ایئرس، صرف 3 سال کا عرصہ ہے کہ ان کا یہ پلان ناکام ہو گیا اور انہیں یہ ختم کرنا پڑا۔ خود قریش مکہ کو یہ جو پولیٹیکل وہ تھا، ان کے اوپر بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو تھا، اس کو ختم کرنا پڑا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے نکالا کرتے تھے۔ ہر مشکل جو ہے اس کے اندر ایک راستہ موجود ہوتا ہے، وہ راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک عزم اور حوصلے کی۔ وہ عزم اور حوصلہ جب ہی آتا ہے جب انسان کے پاس علم کا ہوتا ہے، اور علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جی، ہم نے تو علم کو محدود کر دیا ہے، علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس علم کو بھی، جس شعبہ علم میں بھی آپ جائیں گے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، وہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچا دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے علوم کو جانتا ہے، تو یہ سارے علوم ہمارے علوم ہیں، ہمیں ان کو حاصل کرنا ہے۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ہم علم کا وہ استعمال کریں جو انسانیت کے لیے نفع آمیز ہو، نفع مند ہو۔ جی، اسی کو علم نافع کہتے ہیں، کہ علم کو غلط طور پر انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا جائے۔ جی، آپ نے دیکھی ہوگا کہ بے شمار صورتیں ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ، بے گناہ لوگوں کو ایک وقت میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک علم کی قوت ہے۔ تو علم کی قوت کو غلط استعمال کرنا، وہ اس کو غیر نافع یا ضار بنا دیتا ہے۔ تو علم کو ضار نہیں بنانا چاہیے، علم کو نافع بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ہی کی طرف توجہ دی کہ ہم علم کے اندر بڑھتے رہیں، اور علم جو کہ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو ہم علم کے اندر رک نہیں سکتے۔ جب کبھی ہم رک جائیں گے تو علم کے اندر رک جانا جو ہے وہ تو موت ہے۔ تو لہٰذا موت کو اختیار کرنا نہیں۔ قومیں اگر اپنے گلے کو میں موت کا پھندا چڑھا لیں گی تو پھر وہ قومیں خود اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، جیسا کہ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب نے ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کے مطابق ہی ہم چلتے رہیں کہ علم نافع، اور علم نافع کے ساتھ علم راسخ جو ہے، ایمان راسخ بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کو ایک قوت عطا کرتا ہے کہ وہ اس قوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کریمہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاقی اقدار اور ویلیوز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اخلاق کی قوت، علم کی قوت اور ایمان کی قوت، یہ 3 قوتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ جمع ہو کر قوم کو آگے بڑھاتی ہیں، اور قوم پھر آگے بڑھتی ہے، رکتی نہیں۔ جی، جہاں رک جائے گی وہاں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرف توجہ دلا رہے تھے تمام پینلسٹ بھی کہ ہم علم میں، ایمان میں اور اخلاقی اقدار ویلیوز کے اندر آگے بڑھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خامیاں کیا ہیں۔ جی، صرف اپنی خوبیوں کا تذکرہ نہ کرتے رہیں، بلکہ ان خامیوں پر نظر رکھ کر ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ امت کا یہ جو مزاج ختم ہوا ہے، تعلیم و تعلم کا، اخلاق کا، اقدار کا، ویلیوز کا، دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے کا۔ ہم تو دنیا میں کنٹریبیوشن کے لیے آئے ہیں نا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ ساری دنیا کو کنٹریبیوٹ کریں۔ تو ہمارا اب کنٹریبیوشن کیوں رک گیا؟
جی اس کنٹریبیوشن ہی کی طرف توجہ دے رہے تھے. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس قابل کر دے کہ ہم ساری انسانیت کو کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اسے انسانیت کا سبق سکھا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.